بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر کے متعلق چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت سے لوگ سفر کے مہینے کے متعلق مختلف قسم کے توہم کا شکار ہیں، اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی بہت سے مسلمان ماہ سفر کے بارے میں بدعقیدگی کا شکار ہیں اور ان کے ذہنوں میں مختلف خیالات جمے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے نادانوں کی جانب سے اس مہینے سے متعلق مختلف قسم کی غلط فہمیوں پر مشتمل پیغامات پھیلائے جاتے ہیں۔ ان باطل نظریات اور خیالات میں سے چند آپ سماعت فرمائیں۔ اس کے اندر ابتدائی 13 دن منحوس سمجھے جاتے ہیں۔ اس مہینہ کی نحوست سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مروجہ قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ صرف اس مہینے میں جنات سے حفاظت کے اعمال کیے جاتے ہیں۔ اس مہینہ کی نحوست سے بچنے کے لیے گھر سے دور دراز نکلنے اور سفر کرنے سے اجتناب برتا جاتا ہے۔ اس مہینے کو عورتوں کی بجائے مردوں پر زیادہ بھاری تصور کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی آخری بدھ کو خوشی منائی جاتی ہے اور مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنے واضح احکامات کے باوجود ہمارے معاشرے میں یہ بدشگونیاں عام کیوں ہیں؟ تو اس کی ایک وجہ موضوع روایات کا لوگوں میں عام ہونا ہے۔ وہ موضوع روایت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من بشرنی بخروج السفر بشرتہ جنہ، کہ جس شخص نے مجھ کو ماہ سفر گزرنے کی بشارت دی میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ حدیث صحیح اور معتبر نہیں ہے، بلکہ موضوع اور لوگوں کی گھڑی ہوئی ہے۔ اس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ ائمہ احادیث نے اس من گھڑت حدیث کو موضوع ہونے کو واضح کرتے ہوئے اس عقیدے کے باطل ہونے کو بیان کیا ہے، جیسا کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا اصل لہ۔ اسی طرح علامہ شوکانی فرماتے ہیں ھذا موضوع وکذا قال العراقی۔ اور اب میں صحیح حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، جس میں یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ سفر کا مہینہ اس میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ یہ حدیث جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا سفر ولا حامۃ۔ آپ نے فرمایا کہ بیماریوں کا ایک دوسرے کو لگ جانا، یعنی متعدی ہونا بیماری کا، اور سفر کی نحوست اور الو کی نحوست کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح اور احادیث مبارکہ میں بھی یہ بات آئی ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ تو یہ احادیث بالکل واضح ہیں اور یہ بات ثابت کر رہی ہیں کہ سفر کا مہینہ اس میں کوئی نحوست نہیں ہے اور یہ نحوست والا مہینہ نہیں ہے۔ اسلام میں بدشگونی اور نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں اگر کوئی نحوست و بدشگونی کی چیز ہے تو وہ انسان کی اپنی بدعمالیاں، فسق اور ناچ گانا، فحاشی اور عریانی اور اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانیاں ہیں جو گھر گھر میں ہو رہی ہیں۔ اگر ہم واقعی نحوست سے بچنا چاہتے ہیں تو لعنت اور پھٹکار اور عذاب خداوندی کی طرف دعوت دینے والے کاموں سے بچیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔